میں نے خود یہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں, بڑی مشکل سے وقت نکال کر پہلا ایپیسوڈ مجھے کچھ نوجوانوں نے کہ فضائل سنا کر دیکھنے پر راغب کیا. تو چند منٹ کے صبر کے بعد پھر میں اپنے دوسرے کاموں میں لگ گیا. لیکن جو مجموعی طور پر ہزاروں نوجوانوں کا جو تاثر میرے علم میں آیا, اس کی وجہ سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کے پیچھے وہ مقصد ہے جس کو میں نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی. میں صرف یہ عرض کروں گا, نہ نصیحت نہ کوئی فتویٰ, وہ صرف یہ کہ جو اس کا امپیکٹ پڑا ہے وہ الٹا پڑا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے لوگ رائج الوقت فلموں کو دیکھنے لگے ہوں, میرے علم میں تو الٹی بات ہے کہ جو لوگ ان فلموں میں پڑے ہوئے تھے ان کو بہت نعم البدل مل گیا اور وہ ان کو چھوڑ بیٹھے. بہت بڑی تعداد شاید ایسے نوجوان بچوں اور بچیوں کی ہے کہ جنہوں نے ان کو چھوڑ کر بامقصد قسم کے اس طرح کے پروگرام دیکھنے شروع کیے. اور ہمارے یہاں شریعت کا ایک اصول ہے, میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں, وہ یہ کہ ہر چیز میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوتے ہیں, اور یہ تولنی پڑتی ہے کہ بھئی نفع کا پہلو غالب ہے یا نقصان کا پہلو. اگر کسی چیز میں نفع کا پہلو غالب ہوتا ہے تو شریعت اس کو جائز قرار دیتی اور ان نفع کے پہلوؤں سے استفادے کو انکریج کرتی, اور یہ بھی ٹرین کرتی ہے کہ جو مضر پہلو ہیں اس سے اپنے آپ کو آپ بچائیں. کون کہہ سکتا ہے یقین کے ساتھ کہ ترک صدر نے, ترک حکمران نے یہ ڈرامے پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے بنائے یا قوم کو بھولا بسرا سبق یاد دلانے کے لیے, خود اعتمادی بحال کرنے کے لیے, اور نفسیاتی طور پر جس شکست فردگی سے مشرقی قومیں اور ملت اسلامیہ گزر رہی ہے اس احساس کمتری سے, شکست فردگی سے نکالنے کے ارادے سے انہوں نے یہ ڈرامے شروع کروائے, اور ایک سیریز ہے ڈراموں کی. تو جہاں تک یقین سے کہنا کہ اس مقصد سے کروائے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. لیکن مجھے کوئی جواز اس بدگمانی کا کم سے کم مجھے نظر نہیں آتا کہ انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے یہ کروایا. ورنہ میں نے سنا ہے کہ ایک نیا ڈرامہ بھی شاید آ چکا ہے یا آنے والا ہے, جو بر صغیر کے لوگوں نے تحریک خلافت کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کی جو مدد کی اور اس سلسلے میں جو انہوں نے قربانیاں دی جانی اور مالی, اس پر بھی ایک ڈرامہ وہ بنا رہے ہیں. پھر میں کون سے پولیٹیکل اسکورنگ کی ان کو ضرورت پڑی ہے, کیا فائدہ ان کو ہوگا, اور یہاں کے بر صغیر کے لوگوں کی قربانیوں کو یاد دلانے سے ترکی کی ان کی کانسٹیٹوئنسی پہ کیا اثر پڑے گا. اس لیے قرین قیاس تو یہی ہے, پورے حیائی جذبات رکھتے ہیں پورے اعتدال کے ساتھ, اس میں کوئی انتہا پسندی نظر نہیں آتی, اس میں کوئی بہت زیادہ دائیں یا بائیں جھکاؤ نظر نہیں آتا. وہ یورپین یونین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. ان کا سفارت خانہ آج بھی اسرائیل میں موجود ہے, اور جس طرح کا وہ اپروچ رکھتے ہیں, جس طرح کی ان کی پارٹی اپروچ رکھتی ہے, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مد نظر اس قسم کے ڈراموں کو رواج دینے سے قوم کو احساس کمتری سے نکالنا ہے. کیونکہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ حضرات کہ اصل شکست و فتح کا تعلق نفسیاتی کیفیت میں ہوتی ہے. جنگیں جیتی جاتی ہیں خود اعتمادی کے بلبوتے پر, اور ہاری جاتی ہیں جنگیں احساس کمتری کی وجہ سے, ذہنی مروبیت کی وجہ سے.
تو ترکی ہی پر سب سے پہلے یہ حملہ ہوا تھا، ترکی ہی سب سے پہلے اس آزمائش کے دور سے گزرا کہ ہمارا مغربی تہذیب اور مغربی تعلیم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو ترکی ہی کی یہ ذمہ داری بھی تھی اور استعداد بھی تھی، صلاحیت بھی تھی کہ وہ مشرقی قوموں کی رہنمائی کرے اور ایک بہت ہی بیلنسڈ اپروچ دنیا کے سامنے عملی طور پر برت کر اس کے کامیاب تجربے دنیا کے سامنے پیش کرے. میرا اپنا احساس طالب علمانہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ بھی ان کی اسی طرح کی کوششوں کی ایک کڑی ہے. اور ہم اس دور سے گزرے ہیں بر صغیر میں کہ اس وقت نسیم حجازی کے ناول خود اعتمادی کے اور احساس کمتری سے نکلنے کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا. عبدالحلیم شرر کے ناول اور اسی طرح مختلف اور تخلیق کاروں کی تخلیقات. اب یہ زمانہ ظاہر ہے کہ پڑھنے کا کم اور دیکھنے کا زیادہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ تجربہ کیا اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ریسپانس دنیا کے لوگوں نے دیا ہے تو شاید لوگ ان کی رائے کو درست ہی قرار دیں گے اور اس تجربے کو انکریج ہی کریں گے. میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں، اور غنیمت ہے کہ کوئی فتویٰ مانگ کر ہم کو کسی آزمائش میں مولانا قاسمی صاحب نے مبتلا نہیں کیا. یہاں میں جان بوجھ کر صحافی قاسمی صاحب نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا قاسمی صاحب کہہ رہا ہوں، تاکہ فتوے اگر ہم پر لگیں تو ان پر بھی لگیں، اور دفاع ہمارا یہ کرنے کے لیے کافی ہے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.